ایک شخص اپنے دوستوں کی محفل میں باقاعدگی سے شریک ہوتا تھا۔ اچانک کسی اطلاع کے بغیر اس نے آنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک انتہائی سرد رات میں اس محفل کے ایک اور دوست نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں انہوں نے اس شخص کو گھر میں تنہا ایک آتش دان کے سامنے بیٹھا پایا، جہاں روشن آگ جل رہی تھی۔ ماحول کافی آرام دہ تھا۔ اس شخص نے مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے اور آتش دان کے پاس رقص کرتے شعلوں کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد مہمان نے ایک لفظ کہے بغیر جلتے انگاروں میں سے ایک کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ دہک رہا تھا۔ کچھ چمٹے کے ساتھ اٹھایا اور ایک طرف الگ رکھ دیا۔ میزبان خاموش تھا مگر ہر چیز پر اس کی نظر تھی۔ کچھ ہی دیر میں تنہا انگارے کا شعلہ بجھنے لگا۔ تھوڑی سی دیر میں جو کوئلہ پہلے روشن اور گرم تھا، اب ایک کالے اور مردہ ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ سلام کے بعد سے بہت ہی کم الفاظ بولے گئے تھے۔ روانگی سے پہلے مہمان نے بیکار کوئلہ اٹھایا اور اسے دوبارہ آگ میں پھینک دیا۔ وہی کوئلہ جو تھوڑی دیر پہلے اس نے آگ میں سے اٹھا کر باہر رکھا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو کر کوئلے کی شکل میں بن گیا تھا۔ فوری طور پر اس کوئلے کے چاروں طرف جلتے ہوئے کوئلوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا اور اسے دوبارہ روشن کر دیا۔ وہ کوئلہ دوبارہ سے جل اٹھا۔ جب مہمان روانگی کے لیے دروازے پر پہنچا تو میزبان نے کہا، آپ کی آمد کا اور آپ کے اس خوبصورت سبق کے لیے بہت شکریہ۔ میں جلد ہی آپ کی محفل میں واپس آؤں گا۔ سر، محفل کیوں بجھ جاتی ہیں؟ بہت آسان، کیونکہ محفل کا ہر رکن دوسروں سے آگ اور حرارت لیتا ہے۔ گروپ کے ارکان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شعلے کا ایک حصہ ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کو آگ کی طرح روشن کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اس آگ کی طرح روشن کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور ہمیں اپنے درمیان اتحاد کو قائم رکھنا چاہیے تاکہ محبت کی آگ واقعی مضبوط، مؤثر اور دیر پا ہو، اور ماحول آرام دہ بنا رہے۔ دوسروں سے حرارت لیں، اپنی حرارت سے دوسروں کو مستفید کریں، شعلے کو زندہ رکھیں، اور اللہ کی بخشی گئی سب سے خوبصورت چیز یعنی دوستی کو ہمیشہ قائم دائم رکھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا استعمال کریں۔ بہت شکریہ۔